رکھنے والا نہیں ہے، تو وہ جس کی بھی اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ کوٹھی، اعلیٰ مکان دیکھے گا وہ حرام سے شروع ہو جائے گا۔ یعنی بعض لوگوں کو اپنا چونکہ کریکٹر خود یاد ہوتا ہے، اس لیے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں ان کی زبانوں سے۔ یہ جو چیزیں ہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے ایک چیز لکھی ہے، بڑی اعلیٰ اور نفیس چیز ہے، یہ بات ذرا سمجھیں۔ آپ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص گلی بازار میں کسی مسلمان کو دیکھے کہ اس کے منہ سے شراب کی سمیل آ رہی ہے، کس چیز کی سمیل؟ شراب کی سمیل آ رہی ہے، امام غزالی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ اس مومن کی طرف بھی کوئی شخص بدگمانی کی نسبت نہ کرے۔ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو جہاں پر یہ امکان ہے کہ اس نے خود پی ہے، امام غزالی علیہ رحمت یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ بھی تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ پاسبل ہے اس کو جبرن کسی نے پلا دی ہو۔ امکان تو موجود ہوتا ہے نا، بولیے موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ موجود ہے۔ یاروں دوستوں میں کہیں بیٹھو، انہوں نے جبرن زبردستی اس کے منہ پر انڈیل دی ہو، یہ بھی تو ایک گمان کیا جا سکتا ہے، اور یہ انتہائی تکریم انسانیت ہے، اس سے بڑھ کر انسان کی عزت نہیں کی جا سکتی۔ آج حقوق انسانی کا شور ہے ساری دنیا میں، قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر فرامین ہیں ان موضوعات پر، اس سے بڑھ کر انسانی رائٹس کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں آپ کائنات کو پیش کر سکتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے کے منہ سے شراب کی سمیل بھی آ رہی ہے اور بندہ مومن ہو، تو یہ جہاں پر گمان موجود ہے کہ اس نے خود پی ہوگی، وہاں پر یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ پاسبل ہے جبرن کسی نے اس کے اوپر انڈیل دی ہو۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یا ہمیں یا عام لوگوں کو اس بات پر متعین اور مقرر نہیں کیا گیا کہ ہم جا کر کسی کے معاملات کا کھوج لگائیں۔ ہمارے اوپر شرعی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے معاملات کا کھوج لگاتے رہیں، نہ ہی شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر بندے کو سیدھا ہم نہیں جا کے کرنا ہے۔ شریعت کا پہلا تقاضا اور شریعت کا پہلا خراب اور شریعت کی فرسٹ ڈیمانڈ جو مسلمان کے اوپر ہے، وہ محلے داروں کو، ہمسایوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو اور دیگر لوگوں کو دیکھنا ہے ہی نہیں۔ شریعت کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بندے خدا اپنے آپ کو خود دیکھ، یہ شریعت کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف خود توجہ کر، لوگوں کو چھوڑ۔ شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے دیکھ کہ تو خود کیا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے جو یہ بات لکھی، یہ شرف انسانیت کی انتہائی اعلیٰ صورت ہے کہ مسلمان کی طرف بدگمانی جو ہے وہ نہ کی جائے، بلکہ اچھا گمان جو ہے اس کو قائم رکھا جائے، اچھا گمان جو ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ اور یہ جو گمان ہے جس سے قرآن مجید نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے اہل ایمان بہت زیادہ جو ہیں وہ بدگمانیاں جو ہیں ان سے بچا کرو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ یہ جو گمان ہیں ان کی 3-4 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات گمان کرنا جو ہے یہ مستحب ہوتا ہے، اور بعض اوقات گمان جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور بعض اوقات گمان جو ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ عام مسلمان ہے نا، عام مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے، اعمال میں پختہ نہیں ہے، ہماری طرح گناہگار سیاہکار مسلمان ہے، اعمال اس کی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں، مگر دائرہ اسلام میں داخل ہے، اس کے متعلق بھی حسن ظن رکھنا، یعنی پازیٹیو سوچ رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ جو ہے دین اسلام میں شرعی طور پر یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے سارے، بولیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی کم سے کم جو رائٹ انسان کو اسلام دے رہا ہے اس کے دائرے کے اندر آنے کے بعد، کہ جو بندہ عام مسلمان ہے بس
کوئی اعمال کا بہت زیادہ پختہ نہیں ہے، اس کے متعلق بھی دین کہتا ہے کہ بد زنی نہیں کرنی، بد گمانی نہیں کرنی، اس کے متعلق بھی حسن ظن رکھنا ہے، اچھا خیال، پازیٹو خیال آپ نے رکھنا ہے۔ اور یہ پازیٹو خیال رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ دین میں عام بندہ مومن کے لیے یہ مستحب ہے۔ یعنی مراد سے یہ ہے کہ جس بندے نے عام انسانوں، عام مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان کیا، اچھی سوچ رکھی، پازیٹو سوچا، ان کے اعمال کے متعلق پازیٹو خیال کیا، تو اس کو ایسا ہی ثواب ہے جیسے کوئی مستحب عمل کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایسا گمان جو ہے یہ حسن ظن رکھنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہوتا ہے، بعض اوقات حسن ظن رکھنا کیا بولیے واجب ہے۔ واجب حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق یہ حسن ظن رکھنا، یہ گمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ قبر و حشر میں اچھا معاملہ کرے گا، ایسا گمان رکھنا یہ مسلمانوں پر واجبات میں سے ہے کہ بندہ یہ سوچے اور یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میرے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا۔ حسن ظن رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا قبر و حشر میں۔ کیوں کہ وہ انسانی ساری روئے زمین پر اگر سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں، اور درختوں کے پتوں کے مطابق بھی کسی کے گناہ ہوں، اور ریت اور مٹی کے ذروں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں، تو وہ ذات پاک اس کو معافی دینے کے لیے کسی سے پوچھنے کی پابند نہیں ہے۔ وہ جس کے چاہے، جتنے چاہے، ہواؤں کے خلاؤں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے چاہے گناہوں کو معاف کرے۔ وہ ساری دنیا کا بدترین انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے تو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی اسے جنت عطا فرما دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی سے پوچھنے کی اسے حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید کا یہ تعلق قائم رکھنا اور اس تعلق کا بیان کرتے رہنا اور امت تک اس کو پہنچاتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، نیک گمان رکھو، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ اے میرے محبوب ان کو بتا دو کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جیسا مرضی گمان رکھ لے، فَلْيَظُنْ بِي مَا شَاءَ، وہ چاہے تو جبار اور قہار کا گمان رکھ لے، چاہے تو رحیم اور کریم کا گمان رکھ لے، چاہے تو تواب الرحیم کا گمان رکھ لے، وہ چاہے تو توبہ قبول کرنے والے کا گمان رکھے، رحیم کا رکھے، کریم کا رکھے، چاہے تو عذاب دینے والے کا رکھے، جو گمان وہ رکھے گا اس کے مطابق میں اسے سلوک فرما دوں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ واجبات میں سے ہے کہ اللہ کریم یہ بندہ امید رکھ کے بس دنیا سے جائے۔ بتقاضے بشریت گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، معصوم ذوات جو ہیں وہ صرف انبیاء کرام کی ہیں، that's all۔ انبیاء کے بعد کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہگار ہو، بڑے سے بڑا سیاکار ہو، بڑے سے بڑا خطاکار ہو، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کریم کی بارگاہ سے مایوسی نہ رکھے، اس کے دین پر عمل کی کوشش کرے مگر اس کی بارگاہ سے مایوسی نہ رکھے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو جانا۔ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی گناہ کیے ہیں، آج بھی توبہ کر لے، اس کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سارے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ وہ قبر و حشر میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یہ واجبات میں سے۔ بعض ظن اور گمان ایسے ہیں جو کہ حرام ہیں، اسی طرح بعض ظن اور گمان کیا ہے بولیے شریعت میں حرام ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے.